ہم دیکھتے ہیں اب اس کا جواب آ رہا ہے. ایک پورا طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں عامر بن شرجل اشجعی انہوں نے ایک بار جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے راست سنی تھی اور اب تک کس کو نہیں بتائی اور مجھے بتائیے آپ وہ حدیث. اچھا تم ایسی حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست سنی, مطلب کسی اور کے ذریعے نہیں, میں خود تھی تو سنو. پھر انہوں نے فرمایا اور کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز دی, اعلان کیا کہ نماز کو آؤ. مطلب اذان کے علاوہ اعلان ہوا کہ نماز پڑھو اور آؤ وہاں خاص طور سے. ٹھیک. اس کے بعد جب منادی دی اور آواز سنی وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے. مطلب اذان تو ہو گئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام ہے اس لیے وہ کہہ رہا تھا نماز کھڑی ہو رہی, چلو مطلب اس کے بعد بیٹھنا ہے تمہیں کچھ سننا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بھی مسجد چلی گئی اور جب میں صف میں کھڑی ہوئی تو مردوں کے بعد کی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں تھی, مطلب ایک دم فور فرنٹ, میں سب سے سامنے بیٹھی اور سن رہی تھی یہ سب چیزیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, ممبر پر بیٹھے چڑھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ خوشنما تھا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, آپ کے چہرے پر تبسم تھی, مسکراہٹ تھی, آپ خوش تھے جیسے کوئی چیز کی تصدیق ہو رہی, ہاں یہی تھا, ایسے ہی معاملہ تھا, خوش تھے آپ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور میری بات غور سے سنیں, میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں. مطلب نماز کے علاوہ منادی جو دی گئی تھی اس مسئلے کے لیے تھی, اور فرمایا بیٹھا رہے اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جو باتیں رغبت دلاتا تھا جو دجال کے تعلق سے, اب وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی تھی دجال کے تعلق سے ایک شخص اس کی تصدیق کرنے آیا ہے. کیا کہا خوش ہو کر کہ میں تم سے جو دجال کے تعلق سے اس کی فتنوں کے بارے میں بتاتا تھا تم لوگوں کو اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص آج آیا ہے. اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ ایک عیسائی شخص تھے, یہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے جب تک یہ عیسائی تھے. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ تمیم الداری جو آپ کے بازو ہی بیٹھے تھے, ممبر کے بازو تھے, وہ ایمان لا چکے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے, وہ یہاں آئے اسلام قبول کیا اور واقعہ سنایا جس واقعے کو رسول اللہ ممبر سے سنا رہے ہیں. واقعہ کیا سنیے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے رغبت نہ دلاتا تھا؟ اب آؤ سنو. تمیم آئے میرے پاس اور فرمایا وہ نصرانی تھے, میرے یہاں آئے, میرے ہاتھ پر بیعت کی, انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا تھا. مطلب میری باتوں سے موافقت کر رہی ہے, اور وہ واقعی وجہ بنا تھا تمیم کے ایمان لانے کا. یاد رکھیے کیا واقعہ ہے وہ انہوں نے مجھے بیان کیا جو آپ سے بیان کر رہے ہیں. اور تمیم نصرانی تھے, ایمان قبول کیا, وہ ایک الگ مسئلہ, مہر نبوت لگ رہی ہے اس پہ, اب کوئی شک کی گنجائش نہیں. رسول اللہ اس کو دہرا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے, راستے میں طوفان آیا, طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی میں پھینکنا شروع کیا. 1 مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے. 1 مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا. اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا. کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا, جہاز میں چھوٹی کشتی ہوتی ہے, جو بہت سی جگہ جزیرے جو ہوتے ہیں وہاں ساحل برابر نہیں ہوتا ہے, تو ہم نے کشتی نکالی, کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے, اس جزیرے کی طرف گئے. جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی اور اس کے آنکھ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے. ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو, کون ہے تو؟ مطلب تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے. مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس, کیسا تو انسان ہے, تیرا اگلا پچھلا کچھ سمجھتا نہیں, تو ہے بھی کیا چیز؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے. تو نے کہا جساسا؟ تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں, میں کسی کا جاسوس ہوں. اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے, ذرا چلے جاؤ. تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے, جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے, مطلب اتنے بال تھے, ہم ڈرے ہوئے تھے. ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس, چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا, اب جزیرے پہ اتر گئے, اب اتنی خطرناک شے ایک چیز سامنے آ گئی. ہم لوگ دوڑے اور وہاں گئے. جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا, اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ
ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے. مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے اس جزیرے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے. اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گی ہم. تو ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے, ابھی مسلمان نہیں تھے, شاید یہ شیطان ہے. اور ہم جو ہے جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی, شیطان سے, اس کے آقا سے مل لیں گے. اور بھاگنے لگے, چل پڑے. جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا, بہت ہیوی ہیکل. اب آپ بولیں گے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہے پستہ خط کی, ایک طرف ہیوی ہیکل, انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا میں. ہیوی ہیکل بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے. ہوتا ہے نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں, اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا. ہاتھ بھی بندھے تھے, پیر بھی بندھے تھے. ہم اس شخص کے پاس گئے اور عظیم جیسا شخص تھا, بہت مضبوطی سے باندھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے اب؟ وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو اب؟ تو اس شخص نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے. پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ, میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں. تو کہا پوچھ پھر کیا پوچھنا. تو ہم نے کہا, دوست نے کہا تم لوگ کون ہو, پہلا سوال. ہم نے کہا, تمیم کہتے ہیں, ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں, عرب سے آئے ہیں. ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. سمندر میں طوفان آیا, طوفان نے تھپڑے مارے. 30 دن تک ہم پریشان رہے. 30ویں دن طوفان تھما, کشتی آ کے ساحل پہ رکی. ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے یہاں آئے. وہ ایک شخص ملا جس کا نہ اگلا سمجھتا تھا نہ پچھلا سمجھتا تھا. ہم نے اسے بددعا دی. اس نے کہا تم بلا رہے ہو, اور جب ہم نے یہ سنا تو ہم جو ہے تمہارے پاس آ گئے ملنے کے لیے. کہا اچھا یہ معاملہ ہے. پھر اس شخص نے کہا, اور وہ کہتے ہیں, اس نے کہا تم لوگ جو ہے تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں. ایک بحری جہاز اور پورا واقعہ سنا ہے, اور وہ جانور ہمیں جو یہاں لے آیا. ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی و بربادی ہو, تو کون ہے اب بول. اب ہم نے بتا دیا پورا ہمارا کیا ہے, اب تو کون ہے بتا. تو اس نے کہا جو ہے میں مطلب اس کا واقعہ, اس کی بات جو ہے, اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل میں آ جاؤ. تو ہم اس کی بات سن کر آ گئے اور تمہارے جانب آئے. اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو کیا تھا, مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. ابھی بھی اس نے اپنا تعارف نہیں دیا. کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. اور بیسان فلسطین کے ایک شہر کا نام یاد رکھے, آج بھی وہ شہر. تم وہ سب چھوڑو, مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. میں اپنا تعارف ابھی نہیں دوں گا, بعد میں دے دوں گا. تو ہم نے کہا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو, ایک شہر ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں اس کے درخت پھل لے رہے ہیں. مطلب بیسان ایک جو ہے ریگستانی علاقہ تھا, کہ اب اس علاقے میں درخت اگتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں. تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا دیتے ہیں, پھل دیتے ہیں, پھول آتے ہیں. اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے. پھر آگے اس نے سوال کیا. اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحر تبریہ یاد رکھیے, یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے, بحر تبریہ. تو کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو, کیا بتائیں. تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے, کیا اس میں پانی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے, لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے. تو اس نے کہا قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اس نے پھر آگے کہا, اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ. ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو. زغر کا چشمہ یہ جو ہے اردن جارڈن کے علاقے کے اندر, جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے, ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے, ادھر باؤنڈری کے ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے. تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا. تو کہا کیا جاننا چاہتے ہو, کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں چشمے سے. تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, خوب پانی نکلتا ہے. ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ان پڑھ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے. چوتھا سوال, ان ان پڑھ مطلب عرب امی کہتے ہیں اپنے آپ کو, ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے. تو ہم نے کہا, تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے. اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی. ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے. ٹھیک, تو کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی. اس نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا لڑائی کا. تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے قبائل اطاعت کر رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں. اس نے کہا یہ سب ہو چکا ہے. تو ہم نے کہا ہاں
ہم نے کہا بالکل ہو چکا. اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ ایمان لاتے, یہ اچھا تھا ان کے لیے ایمان لاتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے, اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی. کہا بہتر تھا اس کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے ایمان لاتے. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, جب سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں مسیحی دجال ہوں. تو دجال حقیقت ہے, اور نہ صرف حقیقت ہے, وہ رسول اللہ کے دور میں موجود بھی تھا. اب وہ غائب کی خبروں سے, یہ سب غائب کی بات ہے, ہم نہیں جانتے اس کی عمر کتنی اور کیا ہے, کیونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے یہ چیز. اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں, ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان زنجیروں میں, جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو, اتنا خوش تھا کہ اس زنجیروں میں اتنے جگڑ کی بعد بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلک رہی تھی. تو جو ہلچل کرتا تو وہ زنجیروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار کر, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. کہا اب میرے نکلنے کا وقت. کہا میں دجال ہوں, ان قریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملے گی, میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا, اور 40 دن کا میرا سفر ہوگا, چکر لگاؤں گا, 40 دن چکر لگاؤں گا, سوائے مکہ اور مدینہ کی. یہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. اور فرمایا یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں, ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوگا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ قتل کر دیں گے. مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گیا ہے. مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے, میں صرف ان 2 شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا, آپ تقریر دیتے ایک لکڑی کی عصا لے کر زمین پہ مارا اور کہا حاذا طیب, یہ ہے مدینہ طیب. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, اور 3 مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, یہ طیب ہے, مطلب یہاں دجال داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو وہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا, اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا, جس کی تمیم بھی دیکھو آج تصدیق کر رہے ہیں, چاہ کے آئے انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو. اور لوگوں نے کہا جی ہاں, آپ صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تھا. اس نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں. خبردار ہو جاؤ, دجال شام اور یمن کے سمندر کے بیچ میں کہیں ہے. رہنے کی جگہ شام اور یمن کا سمندر. شام کا سمندر ریڈ سی ہوتا ہے جو کہ افریقہ کے اوپر جو یورپ سے جا کے ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور یمن کا سمندر وہ نچلا حصہ ہے جو عربین سی ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ میڈیٹرین سی کہلاتا ہے یا ریڈ سی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے بحر احمر, اور یہ جو ہے عربین سی. ان کے بیچ میں جو یمن اور شام کی کہیں بیچ میں جزیرے میں وہ ہے سمندر میں, بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے, مطلب نکلیں گا تو مشرق کی جانب سے رہتا ہے. اس علاقے میں وہ مشرق کی جانب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کیا, اور مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ وہ عراق کی طرف اشارہ ہوتا ہے, مطلب وہی خراسان والی روایت جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. یاد رکھیے. ٹھیک, اب ایک غلط فہمی ہوتی ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال چونکہ چھپا ہے تو کہیں وہ برموڈا ٹرائنگل تو نہیں ہے, وہاں چھپا ہوا ہے نا. وہ ایک علاقہ ہے جو امریکہ کا جو نچلا کیلیفورنیا کا ایک علاقہ جو جا کر میکسیکو سے ٹچ ہوتا ہے, وہ ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل. ایک علاقہ ہے جو 3 ٹرائنگل ہوتا ہے نا شکل کا, اس طرح سے ہے جس میں جہاز جا کر گم ہو جاتے ہیں اور ہوائی جہاز گم ہو گئے. دیکھیے یہاں حدیث میں وضاحت ہے, یمن اور شام کے بیچ کے سمندر میں. برموڈا ٹرائنگل تو کیلیفورنیا بہت دور ہے, سمجھ رہے بات کو, تو وضاحت حدیث میں واضح ہے. تو اس چکر میں مت جائیے کہ وہاں کیا